الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ پچھلے ٹاپک کا ہی تسلسل ہے۔ یعنی پچھلے جو ٹاپک میں ہم نے جو ہے نا آبجیکٹیوز آف اسلامک اکنامکس، اس وہ پارٹ 1 ہم نے اس کو قرار دیا تھا کہ اس کا ہم نے جائزہ لیا تھا۔ اس میں 4 پوائنٹس تھے جن کا ہم نے جائزہ لیا تھا۔ چونکہ زیادہ تھے اس لیے ایک ہی لیکچر میں یہ کور کرنا مشکل تھا، اس لیے اس کو 2 حصوں میں کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہماری کلاس ہے وہ اسی ہی کا تسلسل ہے کہ آج آبجیکٹیوز آف اسلامک اکنامکس کا پارٹ 2 ہے۔ یعنی پہلے لیکچر میں ہم نے 1 سے 4 تک پوائنٹس کا بارے میں ڈسکشن کی تھی، اور جو آج کا ہے اس سے 5 سے 6 8 نمبر کے پوائنٹس جو ہیں 4، ان کے بارے میں ڈسکشن ہوگی کہ اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے اس کے کیا مقاصد ہیں، کہ جو اتنا فیئر اور اتنا یعنی جسٹس ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم یہ تو مطلب بات کلیئر ہے نا کہ اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے یہ الہامی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اس میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ہر طرح کی کمی سے یہ پاک ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو بھی اس میں حکم دیا گیا ہے وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر پہنچا ہے، یہ لہذا یہ بالکل یعنی نیٹ اینڈ کلین ہے ہر لحاظ سے۔ کسی قسم کی اس میں ہم غلطی کی گنجائش کا شائبہ بھی نہیں دل میں لا سکتے۔ جو دوسرے اکنامیکل سسٹم ہیں وہ جیسے مارکسزم ہے یا ایسا مطلب جو ہے نا الفرڈ مارشل نے جو نظریات دیے ہیں یا ایڈم سمتھ نے جو نظریات دیے ہیں، کہیں نہ کہیں ظاہر ہے وہ انسان ہے، کہیں نہ کہیں تو ان میں کمی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہے اسلام کا اکنامیکل سسٹم، اس میں کمی کی گنجائش نہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم من الخطا، ایسے ہی ان کا دیا ہوا نظام بھی غلطی سے مبرہ ہے۔ تو مطلب اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ اگر کہیں ہمیں مطلب کوئی لگتا ہے یا کہیں نظر آتا ہے تو اس میں وہ سسٹم کی خرابی نہیں ہے، وہ ہماری اپنی مطلب ہمارے طریقہ کار میں خرابی غلطی ہو سکتی ہے، یا ہم اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، یہ غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسلام کا اکنامیکل سسٹم جو ہے وہ اگر اس کو پر عمل کر لیا جائے بڑی جس کو کہہ لیں کہ ایمانداری کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی معاشرے سے جو غربت اور بھوک و افلاس ہے یہ بالکل ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ہم خود ہیں، کیوں؟ ہمارے اپنے مفادات اس سے وابستہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان پر صحیح طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، امپلیمنٹیشن کرنا ممکن نہیں ہے اسلام کے اکنامک سسٹم پر۔ اور دعویٰ ہم مسلمانی کا کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس سسٹم ہے، ہر پولیٹیکل سسٹم ہمارا برٹش ہے، اور اکنامیکل سسٹم ہمارا جو ہے وہ بھی یعنی فورن ہے، جو دوسرے نان مسلمز جو اسکالر ہیں ان کی تھاٹس پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب اسلام کے اکنامک سسٹم کو ہم پتہ نہیں کیوں نہیں لیتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ماہر معاشیات ہو سکتا ہے۔ کتنے اصول دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ ما اعلی من اقتصاد، کہ جو میانہ روی استعمال کرے گا، اختیار کرے گا، وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی غربت نہیں آئے گی۔ کتنا بڑا ذریعہ ہے۔
آپ نے اصول بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ بہترین جو کام ہیں وہ درمیانے درجے میں رہ کر کیے جائیں جو وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب درمیانے درجے میں رہ کر کیے جائیں گے یعنی اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس اسلام کا جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا جو سب سے مین نقطہ ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، کہ دولت مالدار لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، اس کے اثرات دوسرے لوگوں پر بھی پہنچنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو آج کا ہمارا جو پارٹ 2 ہے آبجیکٹیوز آف اسلامک اکنامکس کا، اس میں ہمارا جو پہلا پوائنٹس ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پروموشن آف بردرہڈ اینڈ یونٹی، یعنی اسلام کے اکنامیکل سسٹم کا جو مقصد یہ ہے کہ جو ہے نا معاشرے میں بھائی چارہ اور اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ بھائی چارہ کیسے پیدا ہوگا کہ اسلام کے اکنامیکل سسٹم کو فالو کرتے ہوئے جب دولت مند لوگ غریب لوگوں کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، ان کی ضروریات پوری ہوں گی، تو ان امیر لوگوں کے دلوں میں غریبوں کی ہمدردی ہوگی اور غریبوں کے دلوں میں امیر لوگوں کی عزت اور احترام پیدا ہوگا، تو یوں یہ معاشرے میں بھائی چارہ یعنی بڑھے گا اور اس اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا کہ امیر چھوٹوں کی مدد کر رہے ہیں، چھوٹے جو غریب لوگ ہیں وہ امیروں کی کسی بھی درجے میں ہیلپ کر رہے ہیں، تو جو آپس میں پیار محبت اور اتفاق اور اتحاد اس کا بڑھے گا۔ اور یہی اسلام کا جو مدعا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے عباد اللہ کونوا اخوانا، کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور قرآن پاک میں سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے کہ المؤمن اخو المؤمن، کہ مومن کا بھائی ہے۔ اور بھائی کیسے؟ اگر ایک دوسرے کا مطلب ضروریات کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر نفرتیں پیدا ہوں گی، بھائی چارہ تو نہیں پیدا ہوگا، اور پھر تو یونٹی بھی نہیں آئے گی، اتحاد اور اتفاق بھی نہیں آئے گا، بلکہ اور تقسیم ہوگی۔ امیر کا ایک اپنا طبقہ بن جائے گا، غریبوں کا ایک اپنا طبقہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آخر کوئی وجہ تو تھی نا کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل کے خلافت کے حکمران خلیفہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بھیڑ کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی، کیوں ایسا کہا تھا؟ سارا بھائی چارہ ہی تو تھا۔ عمر فاروق امیر المومنین ہونے کے باوجود اپنی کمر پر راشن لاد کر بیت المال سے غریب لوگوں کی مدد کو لے جا رہے ہیں، کچھ تو وجہ تھی۔ غلام عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو اصول بتا دیا کہ کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اس کا جواب میں نے دینا ہے، لہذا یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں مطلب یہ جو فرمایا ہے نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے جو منہ ہے من قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نہیں، ولکن البر من آمن باللہ، ہاں یہ نیکی ہے کہ اللہ پر ایمان کون لاتا ہے، ٹھیک ہے، آخرت پر کون ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر کون ایمان لاتا، ایمان لانا یہ ہے اصل میں نیکی۔ اور یہ جو سارے کام کرے گا وہ ایک کمیونٹی میں آ جائے گا، ان کی ایک یونٹی بن جائے گی، ان کا ایک بھائی چارہ بن جائے گا، کیونکہ یہ کہلانے والے صاحب مسلمان ہیں، ایمان ان چیزوں پر ایمان رکھنے والے، اور یہ ایک کمیونٹی بن جائیں گے، ایک گروپ بن جائیں گے، ان کا آپس میں بھائی چارہ ہوگا، ان کے آپس میں یونٹی ہو جائے گی۔ بھرے وہ مختلف علاقوں کے لوگ ان پر ایمان ان چیزوں پر لے آئیں تو وہ پھر سارے ایک بن جاتے ہیں، ان کا ایک بھائی آپس میں بن جاتے ہیں۔ پھر بناتے ہیں وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ،
کہ یہ بھی نیکی ہے کہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے دینا. کن کو؟ ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کو. قریبی رشتہ داروں کی جب ہیلپ کریں گے پیار محبت بڑھے گا، آپس میں اتحاد اتفاق پیدا ہوگا. اور جب مالدار لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں گے نا، تو جب کبھی مالداروں کو کوئی ضرورت پڑے گی یا مشکل آئے گی تو وہ غریب لوگ ان کی مدد کے لیے آئیں گے. تو یہ یونٹی اس سے پیدا ہوگی اور آپس میں بھائی چارہ اور پیار محبت کا بڑھے گا. جہاں پر بھی کہیں اگر ذکر ہوگا تو بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، قریبی رشتہ داروں کے لیے والیتامہ، اور یتیموں کے لیے بھی، چونکہ وہ لاوارث ہوتے ہیں اس لیے ان کی اگر سر پر دست شفقت رکھا جائے گا تو ان کے دلوں میں بھی مالدار لوگوں کی محبت بڑھے گی، اور ان کے دلوں میں بھی ان کی یعنی ان کے لیے خدا ترسی آئے گی، ان کے لیے نرم گوشہ ہوگا کہ ان کا چونکہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، اس لیے ان کی جو ہے نا وہ کرنی چاہیے دیکھ بھال اور سارا کچھ ہمیں کرنا چاہیے، ان کی پرورش کرنی چاہیے. یتیموں کی، والمساکین، اور غریب لوگ ان کی، وابن سبیل، اور مسافر، والسائلین، اور سوال کرنے والے. سوال کرنے والے یہ جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ ایسا شخص جس کو ضرورت تو ہو لیکن وہ سوال نہ کرے تو وہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی ہیلپ کی جائے. لا یسالون الناس الہافا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. جیسے ہم آپ بازار میں چلے جائیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کپڑے پھاڑنے تک جاتے ہیں، یہ بیگر جو ہیں جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، ایک ایک گاڑی کے ارد گرد چار چار کھڑے ہوتے ہیں، پانچ پانچ کھڑے ہوتے ہیں بھیک مانگنے والے. تو یہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں یہ اس میں نہیں آتے، سائلین پر سوال کرنے والے. حالانکہ جو تعلیمات ہماری اسلام کی تو یہ ہیں کہ بظاہر کوئی گھوڑ سوار بھی، گھوڑے پر سوار بھی آ کر آپ کی گھر سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو بھی مطلب تم خالی نہ لوٹاؤ. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوال کرنے والے کو جھڑکو مت، بلکہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جواب دے دو. آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ مستحق نہیں ہے لیکن اس کو بھی پھر سختی سے نہیں اس کے ساتھ معاملہ کرنا، بلکہ اس کو بھی پیار سے یا تو سمجھا دو یا اس سے معذرت کر لو. ٹھیک ہے. لیکن جھڑکنا بہر حال نہیں ہے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے. تو یہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں ان کا پتہ تو ہوتا ہے ہر علاقے کا، ہر جگہ پر یہ ہوتے ہیں، تو ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ان کو اگر نہ دیا جائے تو اس سے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، کیونکہ یہ بہت سے مستحق لوگوں کا بھی حق مارتے ہیں اور حق غصب کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں. کیونکہ بہت دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ ضرورت مند بھی رہ جاتے ہیں کہ لوگ ان کو بھی نہیں دیتے کہ شاید یہ بھی پروفیشنل ہیں. ٹھیک نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گداگری کرتا ہے، بیگنگ کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی، یہ اس کو سزا یعنی ہو رہی ہوگی. جو پروفیشنل بیکرز ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ ایک شخص تو دور سے صحابی تھے ظاہر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ سے ملاقات ہوئی، تو اس نے آ کر نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، کچھ مانگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اس سے بہتر دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک کمبل ہے جس کو میں سونے کے لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ سردی کا موسم ہے، اور ایک پیالہ ہے جس میں میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی، پانی پونی پیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ پیالہ اپنے پاس رکھو اور وہ کمبل لے آؤ. گرمیوں کا موسم تھا کیونکہ بہت زیادہ تو ضرورت نہیں تھی اس کی، گرمیوں کا موسم ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کون لیتا ہے، کمبل کو کوئی خریدتا ہے؟ تو ایک صحابی نے خرید لیا. تو آپ نے اس کے جو پیسے تھے نا اس کو کہا کہ یہ لے جاؤ پیسے، اس میں ایک بازار سے ایک کلہاڑا خرید کر میرے پاس لاؤ
اور باقی سے اپنی کوئی اور ضرورت کی چیز لے لو۔ وہ شخص گیا اور کلہاڑا لے آیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ لگا کر دیا کلہاڑے میں، اور اسے کہا کہ جاؤ جنگل میں اور اس سے لکڑیاں کاٹو اور فروخت کر کے اپنی روزی کماؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم کر رہے تھے، یعنی بھیک مانگنے سے یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ عرصہ بعد پھر وہ شخص دوبارہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے پوچھا کہ کیسے گزر اوقات ہو رہی ہے، تو اس صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اور اس کام کرنے کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال میں برکت دی، اتنی مال میں برکت دی کہ مطلب میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، غریب لوگوں کو بھی صدقہ کی مدد کرتا ہوں، اور پھر بھی میرے پاس بے حساب رزق آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا جو دوست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پھر رقابہ کی جمع ہے گردنیں چھڑانا، یعنی جو قیدی ہیں نا ان کو دشمنوں کی قید سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ اسلام کے اکنومیکل سسٹم کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یعنی زکوٰۃ کے پیسے دے سے دشمن کی قید سے مسلمان کو چھڑایا جا سکتا ہے، یا ڈونیشن کے ذریعے، یا مطلب ایسے عشر ہے یا صدقات واجبہ ہیں، ان کو جمع کر کے تو قیدیوں کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ایک مسلمان قیدی کو دشمن کی قید سے چھڑایا تو گویا کہ اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی قید سے چھڑایا۔ اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ اسلام کے اکنومیکل جو سسٹم ہے اس کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات کے ذریعے یا مالدار لوگوں کو موٹیویٹ کر کے وہ دشمن کی قید سے قیدیوں کو چھڑایا جا سکے۔ و اقامت الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ نماز یونٹی کا سب سے بڑا اور بھائی چارے کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ مقام ہے یا جگہ ہے کہ سب امیر اور غریب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، سارے محلے کے لوگ ایک مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اس میں غریب امیر نہیں ہوتا، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، سب مل کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو یونٹی بھی ہے اور آپس میں بھائی چارہ بھی ہوتا ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا بھی نیکی ہے کیونکہ اللہ کا فرض ہے، اور زکوٰۃ دے کر یہ سارے جو ہے نا وہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پروموشن آف برادرہڈ اینڈ یونٹی، اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے معاشرے میں بھائی چارے کو۔ غریبوں کو زکوٰۃ دینے سے، ان کی ہیلپ کرنے سے، ڈونیشن کرنے سے، یا عشر ہے یا صدقات واجبہ ہے، یہ سارے اللہ کی رضا تو حاصل ہوگی ہی، لیکن آپس میں بھی پیار اور محبت بڑھے گی، کیونکہ جب مالدار لوگ غریب لوگوں کی مدد کریں گے تو غریب لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہوگی، اور مالدار لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی کا جو جذبہ پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر مطلب اور بھی کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں نا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ ان کو کہہ دو کہ کل ما انفقتم من خیرن، جو کچھ تم خرچ کرو خیرن اپنے مال سے، فللوالدین، والدین پر بھی خرچ کرنا ہے۔ اس سے بھی یعنی یونٹی برادرہڈ پر ہوتا ہے، والدین پر تو خرچ کرنا اولاد کا فرض ہے نا۔ اچھا، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کا، والیتامیٰ، یہ پیچھے ساری بحث آ چکی، والمساکین، غریبوں کا، وابن السبیل، وما تفعلوا من خیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے مال کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے ہو، جہاں بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جانتا ہے کہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا۔ ٹھیک ہے، مالدار لوگوں سے یہ سوال ہوگا، جو بنیادی سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے آپ کو جو آپ نے مال کمایا کن ذرائع سے کمایا، کیسے کمایا، وہ ذرائع حلال تھے یا حرام تھے،
اور ان کو خرچ کہاں کیا، جائز جگہ پر خرچ کیا یا ناجائز حلال کاموں میں خرچ کیا یا حرام کاموں میں خرچ کیا. تو یہ جو ہے نا وہ ساری اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے، کیوں پوچھیں گے؟ کہ جن لوگوں نے مطلب معاشرے کے غریب لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دی ہوگی، ان کی ہیلپ نہیں کی ہوگی، تو ان کو ان کے کیے کی سزا مل سکے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مالدار شخص غریب لوگوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے، رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے اور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ اور ایک بالکل اس کے قریب نہیں جاتا تو وہ ایک جیسے ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. جو نہیں خرچ کرتا اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی. تو اسلام کا جو الہامی اکنامیکل سسٹم ہے اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے معاشرے میں بھائی چارہ قائم کرنا، آپس میں پیار اور محبت قائم کرنا اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا. کیونکہ ویسے تو یہ عرب کے ایک بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں. وہ لکھتے ہیں کہ اتحد المسلمون اللہ یتحدون، کہ مسلمانوں نے اس بات پر اتحاد کر لیا ہے کہ انہوں نے اتحاد نہیں کرنا، متفق ہو چکے ہیں مسلمان کہ ہم نے اتفاق نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مطلب طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے ذریعے بھی معاشرے میں آپس میں مسلمانوں میں پیار اور محبت اور بھائی چارہ اور اتحاد اور اتفاق جو ہے نا وہ پیدا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی بہت سی جو ہیں، شیخ محمد احمد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اکنامکس آف اسلام. ٹھیک ہے، تو اس میں مطلب وہ اسی بھائی چارے کا ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ و صدقات ہے اس پر عمل کرنے سے یہ جو مقصد ہے، یہ جو ہدف ہے کہ پروموشن آف بردرہڈ اینڈ یونٹی، بہت ایزیلی حاصل کیا جا سکتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک مسٹر ایم اے منان، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اسلامک اکنامکس تھیوری اینڈ پریکٹس. تو اس میں بھی وہ لکھتا ہے کہ جو نماز ہے یہ یونٹی اور برابری کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اس میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ زکوٰۃ، صدقات اور دوسرے ذرائع سے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو وہ اپنی یعنی نا معاشرتی انصاف جو ہے نا وہ اس کا حصول ممکن بنا دیتا ہے کہ معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں ان کے درمیان بھی یعنی ہو جاتا ہے، آپس میں بھائی چارہ ہو جاتا ہے اور پیار اور محبت اور اتحاد اور اتفاق کا درس ملتا ہے. امیر لوگوں کے دلوں میں غریبوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، غریبوں کے دلوں میں امیروں کی عزت اور احترام پیدا ہوتا ہے. تو یوں آپس میں معاشرے کی جو فضا ہے بہت پرامن ہو جاتی ہے، بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور یہی اسلام کا اصل سب سے جو بڑا مقصد ہے. ٹھیک ہے، تو جو نیکسٹ ون ہے دوسرا جیسے کہ وہ ہے یعنی اچیومنٹ آف مارل اینڈ میٹیریل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، اخلاقی اور مادی ترقی کا حصول. اخلاقی اور مادی ترقی کا حصول کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے آپ دیکھیں کہ وہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقہ فطر ہے. اسلام کا اکنامیکل سسٹم ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیتا ہے، ذخیرہ اندوزی سے منع کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ المحتکر و ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے جو ذخیرہ اندوز ہے یہ یعنی معاشرے کے غریب لوگوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے ان کی ضروریات ہوتی ہیں اور یہ اوپر سام بن کر بنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی کہا ہے، یہ مثلاً سود ہے، تو سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وما آتیتم من ربا لیربو، جو تم سود لیتے ہو دیتے ہو نا تاکہ یہ بڑھے، فی الاموال، تمہارے اس سے تمہارے مال بڑھیں گے. ٹھیک ہے، لوگوں کے فلا یاربو، اللہ فرماتے ہیں اس سود سے تمہارا یہ خیال ہے کہ مال بڑھتا ہے لیکن اس سے مال بڑھتا نہیں ہے.
بالکل اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، دنیا میں تو بڑھتا ہوگا لیکن اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. اور اصل یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ مال وہ بڑھے. ٹھیک ہے. وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ میں مال اپنا دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور تمہارا مقصد ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا. ٹھیک ہے. فاولئک ھم المضعفون، تو یہ لوگ ہیں جن کا مال بڑھتا ہے. کیوں؟ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا وتصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ان کے مالدار لوگوں کے مالوں میں سے آپ میرے نبی زکوٰۃ لیں اور ان کے زکوٰۃ کے ذریعے ان کے مالوں کو پاک کریں. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے دعا کریں. کیوں؟ زکوٰۃ لی ہے نا تو اب بظاہر تو مال کم ہوا ہے، 100 میں سے 2.5 دیے ہیں تو اب 97.5 روپے باقی رہ گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے باقی جو 97.5 روپے رہ گئے ہیں نا، ان کی اس میں برکت کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ ان میں برکت ڈالے. جب اللہ برکت ڈال دے گا، پیغمبر کی دعا ہوگی تو وہ مال کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا. تو یہ جو ہے نا اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے، اس پر عمل کرنے سے ایک تو اخلاقیات کا انسان حصول ہوتا ہے. انسان کے اخلاقیات، کردار انسان کا جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. ذخیرہ اندوزی اللہ کے نزدیک حرام ہے. لوگ بھی اس کو بلیک مارکیٹنگ کو لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے، مال جمع کر کے رکھتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، تو ان کے بارے میں لوگوں کی رائے بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی. لوگ بھی اس کو لان تان کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ یعنی اسٹاک کر کے بیٹھا ہوتا ہے. تو جو ضرورت مند لوگ ہیں نا، غریب لوگ ہیں، ان کے دلوں میں ان لوگوں کی جو نفرت پیدا ہوتی ہے. جب نفرت پیدا ہوگی تو اس سے کردار مجروح ہوگا، اور جب کردار مجروح ہوگا تو اخلاقیات جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور جو مٹیریل ڈیولپمنٹ ہے، یعنی ترقی ہے، مادی ترقی کیسے؟ اسلام دولت جمع کرنے کو حرام قرار نہیں دیتا، منع نہیں کرتا دولت جمع کرنے کو. ہاں، اس ذخیرہ اندوزی کو اس وقت کہ غریبوں کو ضرورت ہو اور ان کو نہ ملے، یہ حرام قرار دیتا ہے. اس کو آپ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کریں، جتنا مرضی دولت کمائیں، آپ کو حق حاصل ہے، اور اسلام اس کو تحفظ دیتا ہے، اجازت دیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا مال تھا، عرب کے نامور تاجر تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہت بڑے پائے کے تاجر تھے، کتنا مال تھا. ٹھیک ہے. لیکن ان کا مال کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور محبت میں کبھی آڑے نہیں آیا. جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، مسلمانوں کو ضرورت پڑی، تو انہوں نے بے دریغ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نا، ان کے غلے کے لدے ہوئے قافلہ آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جو تاجر تھے ان کو پتہ چلا تو وہ سودے کے لیے آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے لگے کہ ہم 2 گنا دیتے ہیں آپ کو پرافٹ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم 4 گنا کر دیتے ہیں، 7 گنا کر دیتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. تو تاجروں نے سوچا کہ شاید کوئی اور تاجر ہوگا، اس نے زیادہ بولی لگا دی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ مطلب دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ جتنا بھی لگاتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی اور بڑا تاجر آ گیا ہوگا. وہ کہنے لگے کہ مطلب اتنا اس سے زیادہ ہمارے پاس میں کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہم دے سکتے. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ یہ سارا غلہ جو ہے نا مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو.
تو پھر ان تاجروں کی سمجھ میں بات آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا نفع کہاں سے مل رہا تھا. اضافہ مضافہ 70-700 گنا اللہ نے کہا ہے نا. تو یہی تھی مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا تو ان کی مثال دانے کی ہے. ایک دانہ ہم بیج لگاتے ہیں تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. تو کتنی ترقی کی. تو اللہ نے فرمایا کہ اس حساب سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اجر و ثواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ینفقون اموالہم، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، کمثل جنتن، تو ان کی مثال ایسے باغ کی ہے، بربوۃ، جو اونچا ہو، اصابہا وابل، تو اس کو جو اس میں جب بارش ہوتی ہے نا، آتا تو کو لہا، تو اس کا پھل آتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. زیفائن، ڈبل دگنا پھل آتا ہے. ٹھیک ہے. فائن لم یصبھا وابل، اور کو بارش نہ بھی ہو، فتل، تو ہلکی پھلکی بوندا باندی تو ہو ہی جاتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں، کیسے مال کماتے ہو، کہاں خرچ کرتے ہو، یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ مال اور مٹیریل ڈیولپمنٹ کا سبب بنتی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے اپنے مال و دولت کو کبھی رکاوٹ نہیں بننے دیا. ایک دفعہ ان کا ایک خادم، ایک ملازم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، وہ مال لے کر آیا تو کپڑا خریدا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کپڑا کتنے کا خریدا؟ اس نے کہا کہ یہ 200 کا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے یہ 200 کا تو نہیں ہے، یہ کپڑا تو مہنگا ہے، اس کی قیمت تو کم از کم 400 روپیہ ہے. یقیناً آپ نے اس سے کوئی غلط بیانی کی ہوگی، کہ دھوکہ کیا ہوگا اس عورت سے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس عورت نے 200 مانگا اور ہم نے 200 دے دیا. اب یہ ہر لحاظ سے جائز تھا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ کپڑا مہنگا ہے، اس کی قیمت کم از کم 400 ہے، یہ 200 اور لے جاؤ اور اس عورت کو دے کر آؤ کہ یہ تمہارا کپڑا مہنگا تھا، یہ 200 اور لے لو. اس طرح سے جب تجارت ہوگی نا تو پھر مال بھی ڈیولپ ہوگا، اخلاق بھی بلند ہوگا، اور مٹیریل بھی ڈیولپ ہوگا، پھر مال بھی بڑھے گا. دونوں چیزیں بڑھیں گی، اخلاقیات اور مال دونوں آپس میں، اخلاقی اور مادی ترقی دونوں طرح سے ہوگی. ادروائز یہ دونوں مادی ترقی دنیا کے لیے ہے، اور جو اخلاقی ترقی ہے وہ آخرت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. لیکن میٹیریل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سبب ہے مال ڈیولپمنٹ کا، اور دونوں مل کر جو ہے نا وہ ہیں آخرت کی کامیابی کا سبب ہیں، حصول ممکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اخلاقیات کی یا اس کی، ٹھیک ہے، تو کیا دیا ہے آپ نے؟ ایک دفعہ فرمایا نا کہ من غش فلیس منا، جو ہم میں جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیوں؟ ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، یہ دونوں اخلاقیات کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے. ان سے جو مادی ترقی ہے وہ بھی نہیں ہوتی، چلے ہو بھی جائے، لیکن اخلاقیات کی جو ہے نا وہ جب جنازہ نکل جاتا ہے تو پھر میٹیریل ڈیولپمنٹ اس کے آگے کچھ نہیں رہ جاتی، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور دوسرے کو دھوکہ دینا ہے. اور دھوکہ دینے سے کوئی بھی نہ مال بڑھتا ہے اور نہ اخلاقیات کی تو ڈیولپمنٹ ہونی ہی کیا ہے، کیونکہ اس کا لوگوں کے دلوں میں اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس لیے لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے، لوگ اس کی طرف زیادہ پھر متوجہ نہیں ہوتے، لوگ اس سے زیادہ ڈیلنگ نہیں کرتے، لوگ اس سے زیادہ یعنی خرید و فروخت نہیں کرتے، تو یوں اس کی مٹیریل ڈیولپمنٹ بھی جو متاثر ہوتی ہے ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے نا، اس کا یہ سب سے یعنی جس کو کہنے کے اہم مقصد ہے اچیومنٹ آف مال اینڈ مٹیریل ڈیولپمنٹ، دونوں کی ترقی ہے کہ آپ کا کردار بھی معاشرے میں بلند ہو اور آپ کا مال بھی بڑھے۔ مال کمانے سے منع نہیں کیا، مال کو جمع کر کے رکھنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کے مطابق ہم کریں گے، یہ سارا مال جو کاروبار سارا کریں گے، تو پھر مطلب ہر لحاظ سے ترقی ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ یہ دونوں چیزوں کی ترقی، اور انسان کا یہ جو اخلاق ہے نا، یہ انسان کا کردار، یہ بناتے 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 عمر گزر جاتی ہے بنانے میں، لیکن یہ جاتا ایک جھٹکے میں ہے، ایک جھٹکے میں کسی کو چھوٹا سا دھوکہ دیا گیا، ختم کام، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے یہ جو اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مادی ترقی کے لیے بھی اور اخلاقی ترقی کا بھی سبب بنایا، اور ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جس سے یہ دونوں ڈیولپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس سے جو آگے ہے وہ فیئر اینڈ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن، ٹھیک ہے۔ یہ جو اسلام کا ہے بڑا، نہیں سوری یہ تو ہو گیا تھا، یہ پہلے لیکچر میں ہو گیا تھا، تو غلطی ہو گئی اس کو کرنے میں۔ یہ سرکولیشن آف ویلتھ، یہ تو ہے نیکسٹ جو اسلام کا اکنامیکل سسٹم کا جو مقصد ہے نا، کہ دولت کی گردش دولت جس کو کہتے ہیں، دولت سرکولیٹ ہوتی رہے مارکیٹ میں، معاشرے میں، اس کو باندھ کر نہیں رکھنا، اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا، بڑی سختی کے ساتھ حوصلہ شکنی کی ہے اسلام نے ذخیرہ اندوزی کی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ فرمایا ہے، والذین یکنزون الذھب، وہ لوگ جو خزانہ جمع کرتے ہیں سونے کا، والفضہ چاندی کا، ولا ینفقونہما، اور اس کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ کن کی؟ جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونے چاندی کو، اس وقت کا مال یہی تھا، تو آج کا مال آپ مال کی بلیک مارکیٹنگ کہہ سکتے ہیں، یا پیسہ جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، جیسے لوگ بینکوں سے پیسہ نکال لیتے ہیں نا، یہ مطلب جب ڈالر بہت بڑا تھا ہمارے ملک میں، پیسے کا بحران آیا تھا، ڈالر کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی، تو کچھ لوگوں نے بینکوں سے اپنے پیسے نکال لیے، تو ڈالروں میں کنورٹ کر لیے، جب مہنگا ہوگا تو وہ پھر اس کو خریدیں گے، فروخت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ مطلب صحیح نہیں ہے، اس کو گردش میں رکھنا چاہیے دولت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، جس دن ان پر جہنم کی آگ چھوڑی جائے گی، کن پر؟ جو لوگ خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فتکویٰ بہا جباہہم، داغے جائیں گے ان کے چہرے اس آگ کے ساتھ،
و جنوبہم ان کی پشتیں، و ظہورہم اور ان کی پشتیں، اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کیا ہوا ہے، لانفسکم، اپنے لیے جمع کیا تھا نا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب جو کچھ تم نے جمع کیا ہے نا، اب اس کا عذاب چکھو۔ کیوں جمع کیا؟ جب اللہ نے منع کیا تھا جمع کرنے سے، کیوں چکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جو مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی نا، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا ہوگا، جو جمع کر کے رکھا ہوگا، تو اس کو اللہ قیامت کے دن ایک بہت بڑے اژدہا کی شکل دے دیں گے خزانے کو، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ اپنے مالک کو تلاش کرتا پھرے گا، حتیٰ کہ وہ اپنے مالک کو تلاش کر لے گا اور اس پر وہ مسلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو ڈسے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ تیرا خزانہ ہے جو تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ تو یہ خزانہ جمع کر کے رکھنا، بلیک مارکیٹنگ یا ذخیرہ اندوزی، یہ قطعی طور پر اسلام میں حرام ہے۔ اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے یہ ایسا ہے، اور یہ سسٹم بھی ایسا ہے، یہ موٹیویٹ بھی کرتا ہے بلکہ آرڈر کرتا ہے کہ دولت کو گردش میں رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی لا تکون دولۃ بین الاغنیاء، دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کر نہ رہ جائے، جتنی دولت گردش میں رہے گی اور اتنی یعنی مہنگائی کم ہوگی، اور لوگوں کو ضروریات زندگی زیادہ سے زیادہ اویلیبل ہوں گی، اور جتنی اگر سارے لوگ دولت کو کر لیں گے اپنے کنٹرول میں تو مہنگائی بڑھ جائے گی۔ جیسے یہ چینی ہے، چند دو چار بڑے لوگوں نے کے کنٹرول میں ہے، تو وہ جب چاہتے ہیں اس کو اب اسٹاک کر کے روک کر ذخیرہ اندوزی کر کے اس کی قیمتیں اپنی مرضی سے بڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ اس کی جو دولت کی جو تقسیم ہے نا، یا اس کی سرکولیشن ہے، یہ مارکیٹ میں ہوتی رہے، معاشرے میں ہوتی رہے، چونکہ عموماً ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ پیسے کو پیسہ کماتا ہے۔ کیسے کہ جب آپ نے پیسے سے ایک چیز لی ہے، کوئی چیز خریدی ہے، اب اس کو کوئی اور پیسے دے کر خرید لے گا، آپ کو اس میں جو پرافٹ آئے گا کچھ، تو وہ آپ کے پیسوں نے وہ پرافٹ پیسہ کمایا، اب وہ پرافٹ اور یہ رقم مل کر پھر مزید آگے کوئی چیز ایسے خرید و فروخت کریں گے تو مزید پرافٹ آئے گا، تو یوں پیسے کو پیسہ کماتا ہے، کیوں؟ وہ گردش میں ہے، اور اگر وہ گردش میں نہ ہوتا، آپ نے اس کو بینک میں جمع کروا رکھا ہوتا یا گھر میں سنبھال کر رکھا ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ آپ کا مال تو بڑھنا نہیں تھا نا۔ گردش، دولت گردش کرنے سے بڑھتی ہے، اور گھر میں اسٹاک رکھیں گے تو وہ تو بڑھے گی نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اتنی پڑی رہے گی ورنہ کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے اور مال کو، دولت کو جمع کر کے رکھنے سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے، اور دردناک عذاب کی پیشینگوئی کی ہے، وارننگ دی ہے اللہ اور اس کے رسول نے کہ جو دولت جمع کر کے رکھتے ہیں، دولت کو مارکیٹ میں لاؤ اور اس کو خرچ کرو تاکہ اس کے اثرات تمام لوگوں تک پہنچے، غریب طبقہ پر اس کے اثرات پہنچے، اور ان کی بھی ضروریات پوری ہوں۔ اگر ان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو ظاہر معاشرہ ان بیلنس ہوگا، اور جو غریب تر ہو جائے گا، اور امیر جو ہے نا وہ امیر تر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ہے نا، دا اکنامک سسٹم آف اسلام اچیوز دس آبجیکٹو تھرو زکوٰۃ، زکوٰۃ کے ذریعے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جو سرکولیشن آف ویلتھ کا ہے، کیوں؟ جب ہر کوئی زکوٰۃ اپنی نکالے گا، جن کی جو دولت اربوں میں ہے تو ان کی زکوٰۃ لاکھوں میں کروڑوں میں بنے گی، ٹھیک ہے، تو جب ہر کوئی زکوٰۃ دے گا تو غریب کے کو زکوٰۃ دینی ہے، اور غریب اس کو کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرے گا، تو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال جو ہے وہ گردش میں رہے گا۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ذخیرہ اندوزی کی بہت بڑی دشمن ہے۔
اگر اس کو مطلب باقاعدگی سے ادا کیا جائے نا تو ذخیرہ اندوزی کی نوبت ہی نہ آئے بالکل کسی بھی قسم میں. تو یہ جو تھا اسلام کا جو سسٹم تھا اکنامک سسٹم، اس نے ذخیرہ اندوزی کے ذریعے دولت کو جمع کرنے کو حرام قرار دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے ترمذی شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھنا بی ویئر ہو ایور از دا گارڈین آف دا آرفن. اگر کسی شخص کو کسی یتیم کی پرورش کرنی ہو یا کوئی یتیم کسی شخص کی پرورش میں ہو، کسٹڈی میں ہو، اور اس یتیم کی کوئی جائیداد ہو تو وہ شخص اس یتیم کی جائیداد سے تجارت کر سکتا ہے، اور اس کو یعنی ذخیرہ نہیں کر کے رکھ سکتا. اگر ایسا وہ ذخیرہ کر کے رکھتا ہے تو ہر سال اس کی زکوٰۃ دے دے کر تو اس کا مال تو ختم ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کی پرورش کر رہا ہے، اس کا مال جائیداد ہے، تو اس کو مال کو انویسٹ کرے، اس کو تجارت کرے اس سے، اور اس کو جمع کر کے نہ رکھے. ورنہ اور جمع کر کے رکھے گا تو فرض کرے اگر کسی کے پاس ₹1,00,000 ہے تو ₹1,00,000 میں وہ اگر 2500 زکوٰۃ دیتا ہے تو کم ہو گئے، اگلے سال پھر 2500 دیتا ہے، اور کم ہو گیا، پھر 2500 دیتا ہے اور کم ہو گئے. تو اس طرح سے تو وہ مطلب زکوٰۃ کے لیے مال تو کم ہوتا جائے گا، بڑھے گا تو نہیں. اگر تجارت کریں گے تو وہ ساتھ ساتھ پرافٹ بھی آتا رہے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سختی سے تاکید کی ہے. The objective of circulation of wealth is also achieved through other compulsory and voluntary صدقات. جو صدقات واجبہ ہیں اور نافلہ ہیں ان کے ذریعے بھی زکوٰۃ کو جو ہے نا وہ دولت کو گردش میں رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تھرو لا آف انہیریٹنس، یعنی وہ جو وراثت کے قوانین ہیں کہ ورثاء کو اس کا حق دے دیا جائے تو دولت تقسیم ہو جائے گی، اور ہر وارث اپنی اپنی ضروریات پوری کرے گا تو دولت سے گردش میں رہے گی. اینڈ ول دا تھرو مانیٹری اٹانومنٹس. تو یہ مطلب سارے نا اسلام کا جو سسٹم ہے، جو اس نے ایسا سسٹم اسلام نے دیا ہے کہ دولت گردش کر جمع ہو سکتی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. تو ہمارا آخری اور لاسٹ ون جو ہے وہ ہے ایلیمینیشن آف ایکسپلوائٹیشن، ناجائز فائدہ اٹھانا، یعنی کسی کا استحصال نہیں کرنا. ٹھیک. اللہ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو تمہارا سود باقی ہے نا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو. یعنی جو یہ سود لینے سے پہلے جن کا کاروبار تھا نا وہ جتنا ہے وہ چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو پھر اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ. وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو اصل مال جو تم نے دیا ہے نا وہ تمہیں ملے گا، تم لے سکتے ہو. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی تم ظلم نہ کرو کہ سود نہ لو، اس کو چھوڑ دو، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ جو اصل مال تمہارا ہے وہ تمہیں ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اصل مال بھی نہ ملے. اگر اصل مال نہیں ملے گا تو اسے تو تم پر ظلم ہوگا. اگر سود لو گے تو تم ظلم کرو گے. تو یہ دونوں ہی صحیح نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا ہو نماز نہیں پڑھو گے تو میری جنگ ہے، روزہ نہیں رکھو گے تو میری اور رسول کی جنگ ہے،
حج نہیں کرو گے تو میری اور رسول کی جنگ ہے، جہاد نہیں کرو گے تو میری اور رسول کی جنگ ہے، نو۔ لیکن سود ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو سودی کاروبار کرے گا، سود کھائے گا، اس کی یعنی اللہ رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، جو وہ اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس سے غریب لوگوں کا، پسماندہ طبقے کا استحصال ہوتا ہے۔ اب وہ سود در سود کرتے کرتے اس پر قرضوں کا بوجھ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ بالآخر کہ ان کو، غریبوں کو اپنی جائیداد فروخت کرنی پڑتی ہے، جو اگر کوئی جانور رکھے ہوئے وہ فروخت کرنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ گھر بھی فروخت کر کے اسے سود میں دینا پڑتا ہے۔ تو یوں اس اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے یہ اس غریب لوگوں کو اس استحصال سے بچاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ کیوں؟ کہ کہیں اس کی مزدوری ماری نہ جائے، دیر نہ کی جائے، اس کو ضروریات ہوں اور آپ اس کو یعنی مزدوری نہ دیں۔ اس نے محنت کی ہے تو فوراً اس کا جو حق محنت ہے وہ ادا کرو، اس کی مزدوری دو۔ تو اگر کوئی مزدور کی مزدوری روکتا ہے تو یہ مزدور کا استحصال کرتا ہے، اور اسلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استحصالی سسٹم کو تھرو اکنامیکل سسٹم ختم کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ سود استحصال کرتا ہے، سود کو حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں جا کر جو قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم لوگوں کا مال ظلماً زبردستی کھاتے ہیں نا، دھوکے سے ان کو چھین لیتے ہیں ان سے، تو اللہ نے فرمایا کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے ہوتے بلکہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ یہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ کیوں؟ اس سے یتیم کا استحصال ہو رہا ہے، اس یتیم پر ظلم ہو رہا ہے، تو اسلام کسی کا استحصال نہیں کرنے دیتا۔ تو اسلام کے جو اکنامیکل سسٹم کا جو جس کو کہہ لیں کہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ آبجیکٹیو آف اسلامک اکنامک سسٹم از ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن آف ون ہیومن بائی اندر، ایک انسان کے ہاتھوں دوسرے انسان کا استحصال، اس سے بچانا، یہ اسلام کا سب سے، اسلامک اکنامک سسٹم کا سب سے بڑا جو ہے۔ کیونکہ اسلام میں سود حرام ہے، جو شخص سود نہیں کھائے گا کسی کا استحصال نہیں ہوگا، غریب لوگوں کا ویسے مدد کرے گا یا قرض حسنہ دے گا، ٹھیک ہے، اور جو مزدور کی مزدوری دے گا ان کو بر وقت دے گا، پوری دے گا، تو مزدور کا استحصال نہیں ہوگا، دینے کا حکم دیا ہے، اور جو نہیں دیتا تو اس کو اللہ کے رسول نے بہت بڑی وعید سنائی ہے، کیونکہ اس سے مزدور کا استحصال نہیں ہوگا۔ اور یتیم کے کو استحصال سے بچانے کے لیے فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھائے گا تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا، یعنی ایسا ہے نا کہ یتیم کا مال سمجھ کر وہ کہتے ہیں اس کا کون سا کوئی ہے چلو اس کا کھا لیں، نو، اللہ نے اس کو بھی پروٹیکٹ کیا، اس کو بھی تحفظ دیا ہے ہر لحاظ سے کہ یتیم کا مال نہیں کھانا، اور اس کو ہر لحاظ سے تحفظ دیا۔ اس استحصال، اسلام، اللہ اور اس کے رسول نے کسی کا استحصال کرنے کی قطعاً نہ اجازت دی، نہ کسی قسم کی کچھ ہلکی سی بھی گنجائش رکھی ہے کسی کے استحصال کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو تھا وہ اسلام کا جو اکنامک آبجیکٹیو آف اسلامک اکنامک سسٹم کا جو پارٹ سیکنڈ کا ہمارے آج کا جو لیکچر تھا، اس میں ہم نے جو 5 سے 4 نمبر تک کے کیے ہیں، تو یہ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی معلومات کا سبب بنیں گے، اور کافی حد تک یہ ٹاپک جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہوگا کہ اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے، اسلام کا معاشی نظام جو ہے اس کی کیا مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد ہم کہاں تک حاصل کر
رہے ہیں یا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، رہے بھی ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اسی وقت سارے آبجیکٹو حاصل ہوں گے جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے طریقے کے، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان پر عمل کریں گے. تو اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، اپنی مرضی کریں گے، یعنی اللہ نے سود حرام کیا کھائیں گے، تو مزدور کی مزدوری جلد دینے کا حکم دیا نہیں دیں گے، تو اس طرح سے اگر کریں گے نا نافرمانی، تو پھر یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، اور اللہ کی نافرمانی کا، اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب بنیں گے، اور آخرت میں جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.